لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. فضان امام آج کی فرش عذاب جانتی ہیں کہ منسوب ہے مولا ابوالفضل عباس باب الغیب سے. ویسے تو ہر فرش پہ ہی معصومین موجود ہوتے ہیں اور وقت کے امام موجود ہوتے ہیں، اور آپ کو بلاتے بھی وہی ہیں جن کا جو فہرست تیار کرتے ہیں آنے والوں کی، پڑھنے والوں کی، وہی بلاتے ہیں. لیکن آج کی فرش عذاب خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں بچھائی گئی ہے. بے شک بے شک. دیکھیے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ غیبت کا جو زمانہ ہے اس میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسی میں سے کچھ اعمال بھی آپ کے سامنے بیان کیے. ایک عمل یہ بھی ہے کہ یہ جو غیبت کبریٰ کا جو زمانہ ہے اس میں ایک فرش عزا ضرور اپنے گھر میں بچھایا کیجئے وقت کے امام کی نیابت میں، اس لیے کہ جو فرش عزا امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں بچھے اور اس میں ان کے جد مولا ابوالفضل عباس کے فضائل بھی بیان ہو اور انہی کے مصائب بھی بیان ہو، تو امام زمانہ علیہ السلام ضمانت دیتے ہیں اس فرش عزا کی قبولیت کی. برائے معرفت زیارت و شفاعت امام زمانہ علیہ السلام ہدیہ صلوات. اور یہ گارنٹی ہے کہ اس فرش عزا پر میرے وقت کا امام ضرور موجود ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے پیمانے پہ کریں، بہت بڑی مجلس کا اہتمام کریں، چاہے چھوٹی سی ایک فرش عزا ہو، مگر وہ اسی طرح ہو کہ آپ نیابت میں کر رہی ہیں اپنے وقت کے امام کی. یعنی پھر اس فرش عزا کا ہر انتظام مولا کرتے ہیں، تبرک سے لے کر ایک ایک چیز کا انتظام میرے مولا کی ذمہ داری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فرش عزا ان کی نیابت میں بچھائی گئی ہوتی ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. آغا حسن ابتہی کی کتاب ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے پڑھ رہی ہوں. 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور جہاں جہاں جب مولا مدد کے لیے پہنچے ہیں، ملاقات کے لیے پہنچے ہیں، وہ تمام واقعات کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے. فضان امام اسی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو معذور ہے پیروں سے، وہ حج پر گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حج پر امام زمانہ علیہ السلام ہر سال موجود ہوتے ہیں. وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی ملاقات ہو جاتی ہے، جو پہچان لیتے ہیں مولا کو، لیکن مولا موجود ہر سال ہوتے ہیں. فضان امام وہ بوڑھی عورت، معذور عورت ویل چیئر پر بیٹھی ہے، اور یہ جو نیابت میں مولا کی مجلس برپا کی جاتی ہے، اور اس میں فضائل بھی مولا عباس کے اور مصائب بھی، تو
جو خوش ہو رہا ہوتا ہے مولا کے فضائل کو سن کر اور مصائب پہ گریہ کر رہا ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کس طرح اس کی حاجتوں کو پورا کرتے، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ مجلس ہو رہی تھی، کسی نے جیسے حج پہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ مجالس کراتے، مجلس ہو رہی تھی اور وہ نیابت میں امام زمانہ علیہ السلام کی ہو رہی تھی، اور اس میں مولا ابوالفضل عباس کے ہی فضائل بیان ہو رہے تھے، انہی کے مسائل بیان ہو رہے تھے. تو وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ میں ویل چیئر پہ بیٹھی تھی اور میں سن رہی تھی، تو فضائل بیان ہو رہے تھے، میرے چہرے پر خوشی نمایاں تھی اور میں خوش ہو رہی تھی، درود پڑھ رہی تھی خوشی کے ساتھ، اور پھر جب مصائب ہوئے تو میں گریہ کر رہی تھی بہت شدت کے ساتھ. تو کہتی ہے مجھے مجلس کے دوران ہی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی نورانی شخصیت یہاں موجود ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی نظریں مجھ پر ہیں. تو کہتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو مجھے اشارے سے انہوں نے کہا کہ ابھی خاموش رہو. کہتی پوری مجلس ختم ہوئی، اور جب مجلس ختم ہوئی تو وہ نورانی شخصیت میرے قریب آئے اور مجھ سے آ کر کہا کہ اٹھو. کہتی ہے جب میں نے یہ سنا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں اٹھو تو میں ایک مرتبہ ان کا چہرہ دیکھتی تھی اور ایک مرتبہ اپنے معذور پیروں کو دیکھتی تھی. کہتی ہے میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اٹھو. کہتی ہے پھر بھی مجھے پتا تھا کہ میں نہ اٹھ سکتی ہوں نہ چل سکتی ہوں. کہتی ہے جب تیسری مرتبہ انہوں نے مجھے مخاطب کیا تو یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اٹھو. کہتی ہے بس یہ ان کی زبان سے یہ جملہ سنا نہ مجھے یاد رہا کہ میرے پیر معذور ہیں، میں ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی. تو اذان امام یہ آپ سب اپنے ذمے لگا لیجئے کہ سال میں بھلے آپ ایام عزا میں بھی نہ کریں، پورے سال میں ایک مرتبہ ضرور ایک فرش عزا اپنے وقت کے امام کی نیابت میں بچھائیں. اس فرش عزا کی ہر ذمہ داری میرے مولا کی ہوگی. آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون تبرک کا انتظام کرے گا، کیسے پیسے آئیں گے، کیسے اسباب پیدا ہوں گے، سب کچھ مولا خود کرتے ہیں. اذان امام مولا عباس سے منسوب آج کی فرش عزا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا، ہمیشہ جب بھی میں جناب عباس کے فضائل پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی فضیلت سے ابتدا کروں، مگر وہ ایک فضیلت جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس فضیلت سے بڑھ کر مولا کی کوئی فضیلت ہو نہیں سکتی. اور وہ کیا ہے؟ وہ شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ ہے، صلی علی محمد وآل محمد. حضور خاتون جنت باواز بلند تحفہ صلوات. شہزادی کونین کا یہ جملہ کہ عباس میرا بیٹا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑا فخر کوئی میرے مولا کے لیے ہو نہیں سکتا کہ جسے فاطمہ کہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. اور اذان امام جس وقت جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے نا، اس وقت مولا کائنات نے میرے مولا عباس کو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی گود میں دیا تھا. اور جب گود میں لیا تھا، آپ جانتی ہیں کہ ایج ڈفرنس کتنا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں اور مولا عباس میں. تو جب گود میں لیا ہے بی بی نے ایک نوزائیدہ بچے کو، اسی وقت ولادت ہوئی ہے، تو بی بی جناب عباس کے کانوں میں کچھ کہہ رہی تھی. تو ایک مرتبہ مولا امیر المومنین نے مخاطب کر کے کہا زینب ابھی تو بھائی بہت چھوٹا ہے، ابھی تم اس سے کیا باتیں کر رہی ہو؟ تو جانتی ہے میری بیوی نے کیا کہا؟ میری بیوی نے کہا بابا میرے پاس ایک امانت ہے، میرے بھائی کی ایک امانت تھی میرے پاس، میں وہ امانت پہنچا رہی ہوں. بابا جس وقت اماں دنیا سے جا رہی تھی، اماں نے میرے سپرد ایک امانت کی تھی اور کہا تھا کہ جب تمہارا بھائی عباس اس دنیا میں آئے تو مجھ فاطمہ کا اسے سلام پہنچا دے. تو سوچیں کہ کیا مرتبہ ہے جناب ابوالفضل عباس کا کہ جس کے دنیا میں آنے سے پہلے شہزادی کونین سلام کر رہی ہے. اور زہرا امام
ویسے تو شجاعت، حلم، بردباری، فصاحت و بلاغت، کتنی ساری فضیلتیں ہیں مولا کی، کتنی صفات ہیں مولا کی، اور وفا کا لفظ تو سجتا ہی عباس کے ساتھ ہے۔ بے شک اس لیے کہ جب بھی ہم ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور زبان پر آتا ہے با وفا با وفا، تو بچے بچے کی زبان سے نکلتا ہے یا عباس یا عباس۔ تو وفا کا لفظ تو میں کہتی ہوں سجتا ہی صرف ابوالفضل عباس کے ساتھ ہے۔ عباس تیرے ذکر کی تاثیر عجب ہے، ہم ذکر سنتے سنتے وفادار ہو گئے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جو واقعاً دعویٰ کرتا ہو مولا ابوالفضل عباس سے محبت کا، تو اس میں یہ دو صفات ضرور ہوں گی، ایک وفا ضرور ہوگی اور ایک شجاعت ضرور ہوگی۔ عباس کو چاہنے والا، عباس سے محبت کرنے والا نہ تو بے وفا ہو سکتا ہے نہ بزدل ہو سکتا ہے، یہ دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور مولا کی وفا کی مثال یہ ہے کہ 1400 سال سے مولا عباس کا جب علم اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ مشق سکینہ لگی ہوتی ہے۔ کبھی کا آپ نے کوئی ایسا علم عباس نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے ساتھ مشق سکینہ نہ جڑی ہو، اور یہ مثال ہے، ثبوت ہے عباس کی وفا کا، سکینہ سے محبت کا ثبوت ہے حضرات امام۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جناب عباس کیا ہیں۔ عباس بے مثال دلاور کا نام ہے، بے شک عباس بے مثال دلاور کا نام ہے، عباس بحر حق کے شناور کا نام ہے، عباس دی کے درد کے یاور کا نام ہے، اور عباس صبر صبح قاور کا نام ہے۔ اور جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے، جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے، عباس دو جہاں میں میرا آسرا بھی ہے، اور تاثیر التماس دعا اور دعا بھی ہے، اور بندہ بھی رب کا ہے یہی، رب وفا بھی ہے بھی اسی کے در کا نمازی بنا ہوا، ہو کر شہید بھی جو ہے غازی بنا ہوا۔ درود پڑھیے علمدار علمدار تیری آس میری آس مثل حیدر کرار بحضور شہنشاہ وفا سقائے سکینہ جناب ابوالفضل العباس ہدیہ صلوات۔ عزران امام، علمدار کا لفظ بھی جناب عباس کے ساتھ ہی سجتا ہے نا، اس لیے کہ ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں تو جناب جعفر طیار نے بھی علمداری کی ہے، جناب عبداللہ ابن رواحہ نے بھی علمداری کی ہے، اور خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 10 سال علمداری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود جب لفظ علمدار کہا جاتا ہے تو نہ تو جناب جعفر طیار ذہن میں آتے ہیں، نہ جناب عبداللہ ابن رواحہ ذہن میں آتے ہیں، حتیٰ کہ امیر المومنین کا تصور بھی ذہن میں نہیں آتا۔ صرف فقط اور فقط 10 گھنٹے علمداری کی ہے عباس علمدار نے کربلا میں، لیکن جب بھی لفظ علمدار کہا جاتا ہے تو ذہن کے تصور میں جو ایک خاکہ ابھرتا ہے وہ جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے آپ سب آگے تشریف لائیے، جو تاکہ پیچھے آنے والوں کو ذہن میں آئے۔ درود پڑھ لیجیے، بلند تر صلوات بار دیگر صلوات۔ یا عباس 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اذان امام، جہاں اتنے القاب ہیں، باب الحوائج بھی لقب ہے میرے مولا کا، ایسا لقب کہ جس سے بچہ بچہ واقف ہے۔ میں جب بھی مولا عباس کی مجلس پڑھتی ہوں
تو میں یہ عمل ضرور بتاتی ہوں. بہت آسان عمل ہے. میرا اپنا تجربہ شدہ کہ زندگی میں وہ چیزیں جو ناممکن ہوتی تھی وہ میں نے خود تجربہ کی ہیں. اور جب بھی جہاں بھی یہ عمل میں نے بتایا ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی لوگ مجھے آ کر ضرور یہ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں حاجت جو سالوں سے پوری نہیں ہوتی تھی وہ حاجت پوری ہوئی. کسی کی سالوں سے اولاد نہیں تھی، کہیں شادی کے مسئلے تھے، کہیں روزی کے مسئلے تھے. اس آسان سے عمل سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے کہہ رہی ہوں کہ حضرت عباس کے علم پر 70,000 ملائکہ ہر وقت ڈیوٹی دیتے ہیں، اور ان کو یہ حکم ہے کہ جو بھی مومن اپنی حاجت لے کر آئے اس کی حاجت کو لکھو اور جلد سے جلد اس کی حاجت روائی کرو. اور اگر اس کے حق میں وہ حاجت بہتر نہ ہو جو وہ مانگ رہا ہے تو ایک تو دو کام کرو کہ ایک تو قیامت کے دن کے لیے، روز محشر کے لیے اس کا اجر محفوظ کر لو، ایسا حسین اجر کہ وہ کہے کہ اگر واقعا دنیا میں اللہ نے یہ نہیں عطا کیا تو بہت اچھا ہوا میرے حق میں. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی یہ کرو کہ اس سے کوئی بہت بہترین چیز اسے عطا کر دو دنیا میں. تو اللہ نے ملائکہ کو یہ حکم دیا ہوا ہے. اور یہ کیوں 70,000 فرشتے عباس کے علم پر ڈیوٹی دیتے ہیں عزیزان امام؟ اس لیے کہ کربلا میں عباس کی 2 حاجتیں پوری نہیں ہوئی. کیا عباس کی حاجت تھی کربلا میں؟ ایک تو یہ کہ جنگ کی اجازت مل جائے، اور وہ حاجت نہیں پوری ہوئی. اور دوسری کہ کسی طرح میں خیمے تک مشق سکینہ پہنچا. یہ 2 حاجتیں تھی عباس کی جو عباس نے وہاں کربلا میں خدا سے مانگی تھی اور وہ پوری نہیں ہوئی. اور اللہ نے اس کے بدلے میں قیامت تک کے لیے عباس کو باب الحوائج بنا دیا. اب جو عباس کے در پر جا کر حاجت مانگتا ہے وہ فرشتے مامور ہیں کہ اس کی حاجت روائی کریں. تو اذان امام یہ چھوٹا سا عمل اس طرح ہے کہ جمعرات کے دن عصر کے ٹائم پہ آپ حضرت عباس کے علم پر جائیں. کوشش کریں کہ جو ہر امام بارگاہ میں آپ دیکھتی ہیں کہ باہر صحن میں علم لگا ہوتا ہے، تو جو زیر آسمان علم ہو. کوشش یہی ہونی چاہیے اگر آپ کے گھروں کی چھت پہ لگا ہے تو آپ وہاں پڑھ لیں، ورنہ آپ امام بارگاہ میں چلی جائیں اور وہاں علم پہ جا کر آپ عصر کا ٹائم، پہلے تو ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ امامیہ جنتری میں اس کا باقاعدہ پورا شیڈیول آتا تھا، وقت لکھا ہوتا تھا، کیونکہ ہر جمعرات کو 1 منٹ کا فرق آ جاتا تھا. تو وہ آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں. 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی جو عصر کا وقت ہوتا ہے اس سے 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو 11 تسبیح درود کی پڑھنی ہے. اور یہ جو عمل ہے یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ علامہ طالب جوہری کے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے والد صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے. اور کراچی میں انچولی کی جو امام بارگاہ ہے اس میں تو اتنا مجمع ہوتا ہے یہ ہر جمعرات کو یہ تسبیح پڑھنے کے لیے، اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتی. تو یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ عصر کے ٹائم پہ جمعرات کے روز زیر آسمان علم کے نیچے جا کر آپ مولا مشکل کشا کو ان کے 3 بیٹوں کا واسطہ دیں، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور مولا عباس کا. 3 کا واسطہ دے کر ان سے اپنی حاجت طلب کریں اور یہ نیت کریں کہ جب میری حاجت پوری ہو جائے گی تو میں آ کر 12ویں تسبیح پڑھوں گی. اور پھر جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے پھر آپ کو جا کر صرف 1 تسبیح پڑھنی ہے. اور جب آپ کی حاجت جب نہیں پوری ہو، جب آپ مانگنے گئی ہیں اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ بہت جلد، یعنی آپ کسی خدا نخواستہ بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ جلد حاجت روائی ہو، تو وہ جو 11 درود کی تسبیح آپ نے پڑھی ہیں وہ مادر ابوالفضل عباس بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیں. محمد وعجل فرجہم. مومنات دیکھیں، ویسے تو انہوں نے جو یہ عمل جب بتایا تو اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہر جمعرات کو جا کے کرو، لیکن میرا اپنا یہ طریقہ ہے کہ میں جب تک میری حاجت پوری نہیں ہوتی تو میں ہر جمعرات کو جا کے کرتی ہوں. اس لیے اگر ایسا ہو جائے کہ آپ نہیں جا سکی کسی جمعرات کو تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ ناوا ہو گیا. تو آپ، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ میں مسلسل جا کے اس وقت تک کرتی ہوں جب تک حاجت پوری نہیں ہوتی، کیونکہ میرا یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی دروازے پہ جا کے نوک کرتے ہیں اور اگر گھر میں کوئی موجود ہے
तो अगर आप मुसलसल नॉक करते रहे तो दरवाजा खुलता है। तो जब अब्बास के अलम पे जब 70,000 फरिश्ते इसी ड्यूटी के लिए बैठे हैं, तो जब आप बार बार जाकर मांगेंगी, कैसे हो सकता है कि हाजत रवाई ना हो? देर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि खुदा आपकी हाजत रवाई ना करे, वरना आप खुद महसूस करेंगी कि परवरदिगार आलम ने वो हाजत अगर मेरे हक में बेहतर नहीं थी तो उसके बजाय मुझे क्या अता किया है, आप तस्वुर नहीं कर सकती। तो मैं तो, मेरी जिंदगी में ये नहीं है कि मैं बहुत बहुत ज्यादा मन्नतें मानती हूँ या मैं बहुत ज्यादा वज़ाइफ पढ़ती हूँ। दो चीजें मेरी जिंदगी में, और इन दो चीजों से वो अता होता है मौला के दर से कि गुमान में भी नहीं होता। एक मेरा तरीका होता है कि मैं ये भी आपके सामने बताती चलूं कि 41 टाइम्स यासीन, आप यकीन नहीं कर सकती कि आप 41 टाइम्स अगर 3 दिन आप कर लें, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, इस अमल से कैसे हाजत रवाई होती है आप तसव्वुर नहीं कर सकती। तो ये जो 2 अमाल मैं आपके सामने बता रही हूँ, ये मेरी अपनी जिंदगी के तजुर्बा शुदा अमाल है, इसलिए इसमें किसी किस्म की शक की कोई गुंजाइश हो नहीं सकती कि बारहा उन चीजों में आजमाया है कि जहाँ गुमान नहीं हो सकता था कि हाजत यहाँ से पूरी हो सकती है, परवरदिगार आलम ने वहां से पूरी की। दुरूद पढ़ लीजिए नाराए हैदरी, या अली या अली या अली, मदद हक हैदर। खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़े बुलंद तोहफा सलावत। मौला सलामत रखे हमेशा या अली मदद कहने वालों को, और आपकी नस्लों में इस फर्श अज़ा को हमेशा कायम व दायम रखे। अज़ान इमाम, कल यहाँ मुझसे किसी बच्ची ने कहा था कि मेरे लिए ये दुआ करिएगा कि 40 पे मैं करबला चली जाऊँ। तो इसलिए मेरे जहन में इस वक्त ये बात आ गई कि यही जो अमल जो अभी आपके सामने मैंने बयान किया है, कोई 5 साल पहले की मेरे ख्याल से बात है, 5 या 6 साल पहले। तो मैं इसी तरह, हालांकि मैं ये अमल उस वक्त बताती हूँ जब मैं जनाबे अबुल फजल अब्बास की मजलिस पढ़ी होती हूँ, लेकिन उस वक्त 13 सफर थी मुझे याद है, और मैं जनाबे सकीना की फर्श अज़ा पर थी और मैं मजलिस पढ़ रही थी। लेकिन मैं आपसे बार बार कहती हूँ ना कि ना तो हम अपनी मर्जी से फर्श अज़ा पर आते हैं, ना हम अपनी मर्जी से मिंबर पर बैठते हैं, ना हम अपनी मर्जी से कुछ पढ़ते हैं। जो बुलाते हैं वो जानते हैं कि कौन अपने जहन में क्या हाजत, क्या सवाल लेकर आया है, और उन्हें पता होता है। तो वहाँ जबकि मुझे पढ़ना भी नहीं था, ये अमल बताना भी नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ मौला अबुल फजल अब्बास की बारगाह में जब मैं मजलिस पढ़ रही होती हूँ उस वक्त ये अमल बताती हूँ। वो जनाब सकीना की फर्श अज़ा थी, मगर मेरे जहन में उस वक्त पता नहीं क्यों आया, और मैंने उस फर्श अज़ा पर यह अमल बताया। आप यकीन कीजिए, जैसे अभी मैंने इसमें एक वो भी बताया आपको कि जेर आसमान वो हो, अलम हो, वो फर्श अज़ा पे कोई मोमिना थी मौजूद, और जब मैं मजलिस पढ़कर बाहर निकली हूँ तो वो भागती हुई आई वो खातून, और आके, मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, मुझसे आके कहती है कि आपको नहीं पता कि आपने आज ये क्यों पढ़ा, ये अमल क्यों बताया। अच्छा खैर उन्होंने कहा, उसके बाद मैं भी अपने घर चली गई, और उसके बाद मेरी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे। 3, 4 या 5 दिन की बात होगी कि उसके अंदर ही उनकी कॉल आई है मेरे पास। ये वो जमाना था जब कोरोना बहुत पीक पर था, मतलब उस वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान से भी काफिले नहीं जा रहे थे, और जो जा रहे थे, चंद काफिले जो जा रहे थे उस वक्त, तो वो इतने हाई उनके चार्जेस थे कि हर एक जा नहीं सकता था, और इंडिविजुअल वीजा तो बिल्कुल बंद किया हुआ था। फैजान इमाम, उनका सारों कतार होते हुए उनकी कॉल आई है, और उन्होंने कहा कि मैं हर साल 40 पे पता नहीं कब से जा रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है, और इस साल हर कोशिश कर ली, लेकिन जाने के कोई असबाब पैदा नहीं हो रहे थे। तो कहती है कि जब आप ये अमल बता रही थी, और इत्तेफाक से वो सहरे के हर खाने में मौला अब्बास का आलम तो लगा ही होता है, वो मिंबर के साथ बैठी थी, और मिंबर भी मेरा अज़ा खाने के बिल्कुल साथ था। तो कहती है कि अब इतना टाइम तो था नहीं, ज़ाहिर है कि 13 सफर की मजलिस थी, और उसके बाद जुमेरात आती और वो ये अमल करती जाकर। तो फरमाती है कि आप यकीन कीजिए इतना सारा कतार हो रही थी, और कह रही थी कि मैंने वहीं मिंबर के साथ जो अज़ाखाने में अलम लगा हुआ था, कहती मैंने वहीं आपकी मजलिस के दौरान बैठे बैठे 11 तस्वीर दुरूद की ये पढ़ी, और अपनी हाजत पेश की मौला की बारगाह में, और कहती है कि मैंने
ویزے کے لیے اپلائی کیا. 2 دن کے اندر انڈیویجول ویزا جو اس وقت بند تھا اور ان کا ویزا لگا ہے اور وہ اربعین پر جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھ سے کہ خدا گواہ ہے کہ میں یہ جو اس دفعہ اربعین پہ جاؤں گی میں آپ کی نیابت میں زیارت کروں گی اور میں ہر قدم پر آپ کے لیے دعا کروں گی. میرا کمال نہیں تھا, ان کا کمال تھا جنہوں نے بلایا تھا فرش اعضاء پر. نعرہ محمد پر خلوص گلدستہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. خدا کرے کہ وہ بچی جس نے کل مجھ سے کہا تھا وہ اس وقت فرش اعضاء پر موجود ہو, اور نہیں بھی ہو تو بھی پروردگار عالم مولا ابوالفضل عباس کے صدقے میں, مولا امیر المومنین کے صدقے میں اسے اربعین کی اسی سال زیارت نصیب فرمائے. تو اذان امام مولا ابوالفضل عباس کی وفا کا ذکر ہو اور ان کی حاجت روائی کا ذکر ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی شجاعت کا تذکرہ نہ ہو. اس کے بغیر تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ ابوالفضل عباس کی فرش اعضاء ہو اور ان کی شجاعت کا تذکرہ نہ ہو. جنگ صفین میرے مولا کی پہلی جنگ ہے اور اس وقت کیا عمر تھی جناب ابوالفضل عباس کی؟ 13 سال. کتنے کم سنی میں مولا ابوالفضل عباس جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. عزاداران امام مولا جس وقت جا رہے ہیں اور تیار ہوئے ہیں تو اس وقت انہیں زرہ پہنا کر دیکھی جا رہی تھی. 13 سال, ذہن میں رہے کہ 13 سال سن ہے, لیکن کسی جوان کی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی. اور جب مولا امیر المومنین نے اپنی زرہ پہنائی ہے تو وہ بھی اتنی چست تھی کہ کڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر رہی تھی. اور اس وقت جب مولا ابوالفضل عباس جس وقت میدان میں داخل ہوئے تھے نا تو لشکر میں ہر طرف ایک شور اٹھا تھا کہ علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے, اس لیے کہ چہرے پر نقاب تھی. اور جب جنگ کے دوران جب جنگ پہ جا رہے ہیں نا, جو جانے سے پہلے یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت مولا علی سے یہ پوچھا تھا کہ بابا کب تک لڑوں. مولا سے پوچھ رہے ہیں کہ بابا کب تک لڑوں, اور یہ سوال آپ کو پتا ہے یہ مولا شیر خدا نے بھی کیا تھا رسول خدا سے اس وقت جب جنگ خیبر کے لیے جا رہے تھے, اور پوچھا تھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں. تو رسول خدا نے کیا جواب دیا تھا؟ رسول خدا نے کہا تھا علی اس وقت تک لڑتے رہنا, اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک فتح تمہارے دونوں ہاتھوں پر نہ آ جائے, اس وقت تک نہ پلٹنا. اور جناب مولا کائنات جب وہاں سے پلٹے تھے جنگ سے تو کس طرح پلٹے تھے کہ ایک ہاتھ پر در خیبر تھا اور ایک ہاتھ پر مرہب کا سر تھا. تو اسی طرح مولا عباس بھی پوچھ رہے ہیں کہ بابا کب تک لڑوں. تو کیا جواب دے رہے ہیں مولا امیر المومنین کہ عباس اس وقت تک لڑنا جب تک میدان میں میری تلوار آ کر تمہاری تلوار کو بوسہ نہ دے دے. اور جب لڑنا شروع کیا ہے تو ہر وار ایسا تھا کہ دشمن کو یہ گمان ہوتا تھا کہ علی کا وار ہے. کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری 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 اور محمد وآل محمد تحفہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنات آپ خود آگے آ جائیے, ابھی اندر کافی جگہ ہے تاکہ بار بار ڈسٹربنس نہ ہو. ایک دفعہ درود پڑھتی ہوئے آگے تشریف لے آئیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور جگہ نہ بھی ہو تو جگہ بن جاتی ہے, فرش اعضاء کہتی ہے, آپ جانتی ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ تصور میں نہیں آ سکتا کہ
अरबईन पर कैसे इतना मजमा मिलियंस लोग कैसे वहाँ समा जाते हैं, तो हमें पता है ना कि वहाँ जमीन फैलती है, करबला की जमीन फैलती है, वरना तसव्वुर में भी नहीं आ सकता कि जितना वो छोटा इलाका है उसमें इतने मिलियंस लोग समा सकते हैं। तो ये भी तो उन्हीं की फर्श रज़ा है ना, यहाँ भी जितना भी मजमा आ जाए जगह बन जाती है। तो अज़ान इमाम मौला अब्बास की शुजाअत का तज़किरा हो रहा है, तो ये वाक़या भी आपकी समातों की नज़र करती चलूँ कि जब बहुत छोटा सिन है मौला अब्बास का और मौला अली तलवार चलाना सिखा रही है। आपको पता है कि मदीने में एक बाग था जो मौला अली का, ये वाक़या आपने बहुत से सुना हुआ होगा, तो मैं तो इसलिए दोहराती हूँ वाक़यात को कि ईमान ताज़ा हो जाता है ना। तो वहाँ पे मौला अली ने कहा कि वो जो बाग था कि अब्बास आज तुम्हारी ड्यूटी लगा रहा हूँ कि तुम उस बाग के बाहर खड़े होना और कोई उस बाग के अंदर आज दाखिल ना होने पाए। और जनाब अब्बास तलवार लेकर खड़े हो गए, वहाँ न्याम में तलवार है और जनाब अब्बास हिफाजत के लिए खड़े हुए। अब जब वहाँ हिफाजत कर रहे हैं तो क्या देखते हैं, आज तो जाहिर है कि अब वो बाग तो नहीं है, वहाँ दुकानें तामीर हो गई हैं, लेकिन जब मैं 2017 में हज पे गई थी तो हमारे साथ जो मौलाना थे उन्होंने निशानदेही की थी कि ये वो जगह है जहाँ वो बाग था। तो खड़े हैं जनाब अब्बास हिफाजत के लिए कि देखते हैं सामने से कि घुड़सवार आ रहा है, चेहरे पर नकाब है और आकर अंदर दाखिल होना चाहता है। तो जनाब अब्बास कहते हैं कि आज कोई इस बाग में दाखिल नहीं हो सकता, मेरे बाबा ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि कोई अंदर नहीं आएगा। तो कहता है कि मुझे तो बाग में जाना है। एक खत खींचते हैं अपनी तलवार से, कहते हैं इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अब जनाब अब्बास बज़िद हैं कि कोई अंदर आ नहीं सकता और वो सवार बज़िद है कि मुझे बाग में जाना है। जनाब अब्बास ने आखिरकार अपनी तलवार न्याम से बाहर निकाली, उसने भी निकाल ली और जंग शुरू हो गई। अब ऐसी जंग हो रही है दोनों के दरमियान, उसका वार भी बहुत बड़ा शदीद है और मौला अब्बास का वार भी। अब जब लड़ते लड़ते नन्हे नन्हे बाजू शल होने लगे तो एक मर्तबा पूछते हैं उस सवार से कि ए सवार, तुझे तलवार चलाना किसने सिखाई? मुझे तो मेरे बाबा ने सिखाई है, ऐसी तलवार कोई चला नहीं सकता, मुझे तो मेरे बाबा ने सिखाई है, तुझे किसने सिखाई है? तब उस वक्त उस सवार ने अपने चेहरे से नकाब हटाई और कहा, अब्बास अपने बाबा को नहीं पहचाना? तो अज़ाने इमाम उस वक्त मौला अली ने ये कहा था कि अब्बास आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे बाजुओं की ताकत तेरे बाजुओं में मुंतकिल हो गई। नाराए हैदरी 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 पर मोहम्मद वाले मोहम्मद तो फैसलावात मेरे बाजुओं की ताकत अब तेरे बाजुओं में मुंतकिल हो चुकी है और मैं तुझे करबला के लिए तैयार कर रहा हूँ। और आज मुझे यकीन हो गया है कि तू करबला में मेरे हुसैन की हिफाजत करने के लिए तैयार है। अज़ादारान इमाम, मैं सोचती हूँ कि वाक़अन जनाब अब्बास की बेबसी का क्या आलम होगा कि जिसे तैयार ही करबला के लिए किया गया था। और सिर्फ मौला अली ने नहीं तैयार किया था, बीबी उम्मुल बनीन का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि जिन्होंने जनाब अब्बास को करबला के लिए तैयार किया है। और अज़ान इमाम, आप देखें कि ये मकाम जो जनाब अब्बास का करबला में नज़र आता है, बेशक तमाम शुहदाए करबला का बहुत बुलंद मकाम है, मगर आप जब करबला जाती हैं तो देखती है ना कि जितने भी शुहदा हैं गंजे शहीदा में, लेकिन दो गुंबद दूर से चमकते नजर आते हैं, एक मौला अब्बास का और एक मौला हुसैन। और ये हुक्म है मौला हुसैन का कि जो भी ज़ायर ज़ियारत के लिए आए तो मेरी जरी पर आने से पहले अब्बास की जरी पर। बिल्कुल उसी तरह जैसे मौला रजा ने कहा है कि जो भी मेरी ज़ियारत के लिए आए पहले मेरी बहन मासूमे कुम के रोज़े पे जाके सलाम मज़ाने नाम जानती है कि यह मकाम जनाब अब्बास को क्यों अता हुआ।
اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت، جو ہم مسلسل معرفت امام پر، اطاعت امام پر گفتگو کرتے رہے نا، تو یہ بلند مقام فقط اس لیے عطا ہوا کہ جیسی اطاعت کربلا میں عباس نے کی ہے ایسی اطاعت نظر نہیں آتی، کہ وہ انسان کی جسے پالا ہی کربلا کے لیے گیا ہو، جس نے بچپن سے اپنے کانوں سے صرف یہی سنا ہو کہ عباس تمہیں کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور جس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہو کہ اگر اجازت مل جاتی جنگ کی تو نقشہ بدل جاتا کربلا کا۔ رضوان امام، اسے جنگ کی اجازت نہ ملے تو بے بسی کا کیا مقام ہوگا؟ تو یہ اطاعت امام تھی کہ جس وقت عباس خیمے میں گئے ہیں نا حسین سے اجازت طلب کرنے، تو اس وقت مولا حسین نے کیا کہا تھا کہ عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تو جناب عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا تھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا تھا اور کہا تھا آقا، آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں، آقا اجازت دیجیے۔ عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی حسین نے، اور اطاعت امام دیکھیے کہ عباس کہ جنہیں پالا ہی کربلا کے لیے گیا ہو وہ سر جھکا کر باہر آ گئے جنت سے۔ ایک مرتبہ بھی حسین سے یہ نہیں کہا کہ آقا مجھے کیوں پالا تھا کربلا کے لیے، خیمے سے باہر آ گئے، اور جب خیمے سے باہر آئے تو خاموشی سے ایک خیمے کی پشت سے پشت لگا کے بیٹھے ہیں خیمے کے ساتھ، تو اچانک کانوں میں سکینہ کی آواز آئی، اور سکینہ جناب زینب سے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں بہت پیاس لگی، اور یہ آواز عباس کے کانوں تک پہنچی۔ جب سکینہ کی آواز عباس کے کانوں تک پہنچی تو عباس سے رہا نہیں گیا۔ آپ جانتی ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ عباس اور سکینہ کی محبت، بس تڑپ کر خیمے کے اندر گئے اور کہا سکینہ بہت پیاس لگی ہے، اپنی مشق لے کر آؤ اور بس اپنے بابا سے چل کر مجھے اجازت دلوا دو کہ میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ عزاداران امام سکینہ کو گود میں اٹھایا اور مشق اٹھائی۔ جناب عباس خیمے میں آ گئے اور آ کر جناب آقا حسین سے کہتے ہیں کہ آقا جنگ کی اجازت تو نہیں ہے، کیا پانی لانے کی اجازت ہے؟ مولا حسین جناب عباس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ میں جانتا ہوں سکینہ کی سفارش لائے ہوں، اور خدا جانے مجھے نہیں پتا، روایت میں تو نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ مولا حسین نے ضرور سکینہ کو مخاطب کر کے کہا ہوگا کہ سکینہ ابھی تو چچا کو لے کر آئی ہو پانی لانے کے لیے، لیکن سکینہ ابھی جب کوفہ و شام سے قیدی بن کر گزاری جاؤ گی تو اس وقت جب تماچے لگیں گے، جب شمر تازیانے مارے گا نا، تو اس وقت یہی چچا بہت یاد آئے گا۔ عزاداران امام حسین نے عباس کو پانی لانے کی اجازت دے دی، اور جس وقت پانی لانے کی اجازت ملی ہے عباس کو، اس وقت عباس جب خیمے سے باہر نکلے ہیں عزاداران امام، تو عباس کا گھوڑا، اس کا رخ صرف فرات کی جانب تھا۔ عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے، دشمن یہ جانتا ہے، اس کے باوجود ایسی ہیبت تھی عباس کی کہ جس وقت عباس کا گھوڑا فرات کی طرف جا رہا تھا، دشمن راستہ دیتا جا رہا تھا، لشکر اشقیا راستہ چھوڑتا جا رہا تھا، اور عباس کا گھوڑا فرات میں داخل ہو گیا۔ کیسی وفا نبھائی ہے عباس نے کربلا میں کہ جب فرات میں گھوڑا داخل ہوا ہے عزاداران امام، عباس بھی 3 دن کے پیاسے ہیں اور وہ اس پہ وفادار بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ عباس نے چلو میں پانی لیا، پانی میں سکینہ کا چہرہ نظر آیا۔ عزاداران امام، اگر عباس نے پانی نہیں پیا تو اس پہ وفادار نے بھی پانی نہیں پیا، اور دونوں فرات سے پیاسے نکل آئے۔
اب عباس کا فقط ایک مقصد ہے کہ کسی طرح خیمے تک میں مشق سکینہ کو پہنچا دوں۔ عزاداران امام، اب جو عباس کا گھوڑا خیمے کی طرف بڑھنا شروع ہوا، اب چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہوئے۔ ادھر عباس کا علم اس سکینہ کو نظر آ رہا ہے کہ جو در خیمہ پر کھڑی ہے، اور ننھے ننھے بچے ساتھ کھڑے ہیں عزاداران امام، اور سکینہ کہہ رہی ہے دیکھو، سارے بچوں کو آس دلا رہی ہے کہ بس وہ دیکھو میرے چچا کا علم نظر آ رہا ہے، بس اب خیمے کی طرف میرے چچا آ رہے ہیں، بس اب پانی آنے والا ہے، ابھی سب کی پیاس بجھ جائے گی۔ سارے بچے ہاتھوں میں ننھے ننھے کوزے لیے کھڑے ہیں عزاداران امام، اور عباس پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے عزاداران امام۔ لیکن عباس کے گھوڑے کی رفتار میں کمی نہیں آ رہی۔ عباس کے گھوڑے کی رفتار وہی ہے کہ کسی طرح میں جلد سے جلد سکینہ تک پانی پہنچا دوں۔ عزاداران امام، جس وقت عباس کا گھوڑا خیمے کی جانب بڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ کہا گیا کہ عباس کو چاروں طرف سے گھیرو۔ عزاداران امام، چاروں طرف سے جب تیر برس رہے تھے نا، ایک شقی نے عباس کے اس ہاتھ پر وار کیا کہ جس ہاتھ میں مشق سکینہ تھی، بس وہ ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا عزاداران امام۔ عباس نے دوسرے ہاتھ سے مشق سکینہ کو تھام لیا عزاداران امام۔ عباس نے جب دوسرے ہاتھ میں مشق سکینہ کو تھاما ہے نا، دشمن نے دوسرے بازو پر وار کیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر زمین پر گرا۔ اب عباس نے دانتوں سے مشق سکینہ کو تھاما عزاداران امام۔ اب دشمن کو سمجھ میں آ گیا کہ اتنے تیر برسنے کے باوجود عباس کی رفتار کم کیوں نہیں ہو رہی، بازو کٹ کے زمین پر گر گیا، عباس کی رفتار کم کیوں نہیں ہو رہی۔ دشمن کو سمجھ میں آ گیا کہ عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی جان مشق سکینہ میں ہے۔ بس عزاداران امام، ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا چلا گیا۔ اب جو مشق سکینہ میں سوراخ ہوا، پانی بہنا شروع ہوا، عزاداران امام، عباس کی ہمت جواب دے گئی۔ عزاداروں، ایک اور تیر آیا، عباس کی آنکھ میں لگا۔ عزاداران امام، ذرا اپنے مولا کی بے بسی کا، مولا کی تکلیف کا، وہ باب الحوائج مولا۔ عزاداران امام، اس طرح پرسہ دیجیے گا عباس کا جیسے وہ باب الحوائج آپ کی حاجتوں کو پورا کرنا نہیں بھولتا۔ عزاداران امام، اس وقت فرش عذاب پر 2 مائیں، میرا دل کہتا ہے کہ 2 مائیں پرسہ لینے کے لیے موجود ہیں۔ ایک جناب ام البنی کہ جس نے عباس کو پیدا کیا، اور ایک وہ ماں جناب سیدہ کہ جس نے عباس کی ولادت سے پہلے عباس کو سلام کیا ہے، عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ عزاداران امام، عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، اور ذہن میں ہے نا عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، ارے آنکھ میں تیر لگا ہے، آنکھ سے تیر کیسے نکالے؟ عزاداران امام، بس میرے مولا نے چاہا کہ گھٹنوں سے پکڑ کر تیر آنکھ سے نکال لو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رونا ہے۔ عزاداران امام، عباس جھکے کہ گھٹنوں سے پکڑ کر آنکھ سے تیر نکال لو۔ عزاداران امام، ایک گرز آیا، جیسے ہی عباس نے سر جھکایا، ایک گرز آیا، عباس کے سر کو شگافتہ کر دیا۔ ارے اب میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتا تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا، مولا مجھے طاقت دیجیے کہ میں یہ مصائب پڑھ سکوں۔ عزاداران امام، ارے جب بھی کوئی گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر آیا، ہر گھڑ سوار نے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ مجھے نہیں پتا میرا مولا چہرے کے بل زمین پر آیا، آنکھ میں تیر پیوست ہے، یا میرا مولا سینے کے بل زمین پر آیا ہے کہ پورے جسم میں تیر پیوست ہے۔ عزاداران امام، مگر میرا مولا جب گھوڑے سے زمین پر
کر آیا. کربلا کے ہر شہید نے, ہر مجاہد نے جب وہ گھوڑے سے گرا ہے نا, حسین کو مدد کے لیے پکارا ہے, مگر عباس نے حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا, بس ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عباس نے سلام کیا ہے مولا کو. جانتے ہیں کہ میرا مولا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے. ارے اب میں مدد کے لیے کیسے پکاروں؟ میرا آقا ہے, میں غلام ہوں, میں کیسے آقا کو مدد کے لیے پکاروں؟ عزاداران امام, عباس کی شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ارے میرا مولا حسین گرتا پڑتا ارے عباس کے قریب پہنچا. اب جو عباس کے قریب پہنچا ہے نا میرا مولا, اس حال میں بھائی کو دیکھا, دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں, ارے آنکھ میں تیر پیوست تھے. ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا نا, سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. آقا بس یہ خواہش پوری کر دیجئے. آقا دنیا سے جا رہا ہوں, اب جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عزاداران امام, عباس نے کہا آقا آپ کو یہ زحمت کبھی نہ دیتا اگر بازو ہوتے. آقا ایک آنکھ میں خون بھرا ہے اور دوسری آنکھ میں تیر پیوست ہے. آقا آپ سے خون صاف کر دیجئے تاکہ جاتے ہوئے آپ کی زیارت کر سکوں. اور ایک وصیت کی عباس نے کہا آقا سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا, پانی لے کر آؤں گا. آقا خیمے میں پانی نہیں پہنچا سکا, بس میری یہ وصیت ہے کہ میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں. عزاداران امام, اسی لیے ہر شہید کا لاشا آیا مگر عباس کا لاشا نہیں آیا. عباس کا علم